السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کا خاندانی پس منظر، ان کی قربانی، انشاءاللہ جنہوں نے جہاد کیا اور جو مومنین تھیں ان کا خاندانی پس منظر ہے۔ نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ہیں محمد، عبداللہ اور اون۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپسی آنے کی اطلاع دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اسے گلے ملے اور فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ اسے ہمیشہ یہ فرماتے، تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جھولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنوں کو الاخوات المومنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کا تحفہ سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں، اور ایک روایت میں ہے 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہم۔ میدان دعوت و جہاد میں جو کردار ادا کیا، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور اس کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب سے بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ
سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا۔ ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اشخاص بھی تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے۔ سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملے۔ پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف مہو سفر ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئیں۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی اسماء جو حبشہ میں رہیں اور سمندر کے راستے یہاں پہنچیں؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بولی، ہاں وہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء ناراض ہو گئی، کہنے لگی، واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کا دن کاٹتے رہے۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش و گزار نہ کر دوں۔ اللہ کی قسم، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کیا ہی خوبصورت بات کہی۔ کیا دن تھے کہ کس طرح اللہ کے رسول پر حق رکھنے کی بات کی جاتی تھی، کس طرح ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ آج ان کے پہنچائے ہوئے دین پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم اس طرح ان کی محبت کا، ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا کہاں حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی محبت کا حق ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا محاسبہ ہم نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی، جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں
کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، وہ اس پر بہت زیادہ ناز و فرح تھی۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں، سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ شہید جعفر طیار کی بیوی جب سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر معرکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یک کے بعد دیگر امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں سے ایک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رباح تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں، اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم زید بن حارثہ کو اپنے امیر بنانا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنانا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا، الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی جائے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے تھام لیا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ صحابیات ہیں جن کو مومنات کا بھی شرف حاصل ہوا اور بہت ہی خوبصورت جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، جن کے زوج ہیں ان کو بھی شہادت کے رتبے ملے، جن کو سعادتیں ملی ہجرت کی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔